مائنس چاہتے تھے نواز شریف کو یا ذوالفقار علی بھٹو کو، اب یہاں بھی عالمی قوتیں انوالو ہیں، مگر وہ کیا ہیں؟ وہ انوالو ہیں بچانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی نیازی گروپ کو، کہ وہ جو کردار ادا کر رہا تھا وہ کردار وہ چاہتی تھی عالمی قوتیں، کیونکہ سی پیک وہ رول بیک کر رہا تھا اپنے 4 سالوں میں، وہ کشمیر کے حوالے سے پالیسی، اور وہ ایک طاقتور ادارے کو جس طرح کمزور کر رہا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو پرائم منسٹر جو کل کے تھے، جو 15 ماہ پرائم منسٹر رہے، 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے طاقتور ادارے اور چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف بغاوت کے لیے منصوبہ بندی تھی جو 9-10 مئی کو پکڑی گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قومی مفاد میں نہیں کہی جا سکتی، مگر آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ نہیں سکتے، ادارے بول نہیں سکتے قومی مفاد میں وہ راز نہیں قوم کو بتا سکتے، تو عمل نظر آنا چاہیے۔ عمل نظر آئے گا تو تب جا کے یہ سازشوں کا دروازہ بند ہوگا۔ اور اگر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ، جنرل فیض، تو پھر وہاں ہمیں دوسرا کردار بھی اسی ادارے سے جنرل آج کے جو عاصم منیر ہیں، ان کا جو رول آئین قانون کے مطابق آج تک کا ہے اس کا بھی تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی سمجھے، اور جو حقیقت ہے کہ ایک ادارہ جو تھا یا سارا پیج جو تھا 2015 سے 2000 آپ کہہ سکتے ہیں 22 تک، میں 15 ماہ کی حکومت نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7-8 ماہ کی حکومت تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو سہولت کاری، اس سے پہلے تو جو کردار ادا ہو رہا تھا، جو منصوبہ ساز تھے، وہ تو اسی طرح ایکٹیو تھے جو 2015 سے ایکٹیو ہوئے تھے، اور جس کے لیے ہوئے تھے اس کو سہولت کاری میسر تھی۔ اور پھر کچھ لوگ رہ گئے، پھر بھی وہ اس 8-9 ماہ کے بعد بھی جو 9-10 مئی کو خود احتسابی ایک ادارے نے کی تو وہ سامنے آ گئے، مگر آج دوسرے ادارے سے کچھ لوگ نواز شریف کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ کچھ لوگ آج سی وی لے کر سلیکشن کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں، جو سلیکشن کمیٹی ٹوٹ چکی ہے، جو سلیکشن کمیٹی اب وجود میں نہیں ہے، جو 2015 میں وجود میں تھی، جو 2018 میں وجود میں تھی۔ اس وقت سی وی لے کر لوگ پھرتے تھے، آج بھی اس گمان میں کچھ لوگ سیویاں لے کر پھرتے ہیں، مگر اب جو انتخابی کمیٹی ہے اس کا نام ہے 25 کروڑ عوام، 24 کروڑ عوام۔ اب انتخابات میں جس کی سی وی بہتر ہوگی اسی کو لوگ منتخب کریں گے اور وہ اپنے منصب پر آئے گا۔ اگر دوسرے ادارے میں کچھ لوگ جو ہیں جو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی نیازی گروپ مائنس ہے تو پھر نواز شریف کو بھی مائنس رکھا جانے کی خواہش جو رکھتے ہیں، یاد رکھیں آپ نے 1990 کے بعد بار بار ہر انتخاب میں نواز شریف کو مائنس رکھنے کی کوشش کی، اور 3 انتخابات میں 2002، 2008، 2018 میں آپ نے مائنس نواز شریف رکھ کر انتخابات کروائے، اور جو اس کے 1990 کے بعد انتخابات دوسرے ہوئے جن میں نواز شریف مائنس نہ ہو سکے، ان میں بھی کوشش کی جاتی رہی، مگر جب وہ منتخب ہوتے رہے اس کے بعد بھی وہ فارمولہ عمل اس پہ کرتے رہے، وہ کردار۔ آج یہ کہہ رہا ہوں اس بچے پاکستان میں
اگر دوسرے ادارے میں بیٹھے کچھ لوگ جو ستمبر میں بھی شاید سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو مائنس رکھا جا سکے گا، اگر وہ خواہش پوری کی گئی چند لوگوں کی طرف سے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، مگر یہ ہم قبول بھی نہیں کریں گے وہ انتخابات۔ اب بات کرتا ہوں، نواز شریف مڈ ستمبر میں پاکستان آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور مڈ ستمبر میں کیوں آ رہے ہیں، کیوں پہلے نہیں آئے؟ تو جو بارودی سرنگیں نواز شریف کی واپسی کے راستے میں بچھائی جاتی رہیں مختلف اوقات میں، یہ بارودی سرنگیں وہی تھیں جب نواز شریف برسر اقتدار آتے ہیں، کوئی پاکستان کو ایٹمی قوت بناتے ہیں تو اس وقت بچھائی جاتی ہیں، پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیتے ہیں، خوشحالی کے لیے نوید دیتے ہیں پاکستانی قوم کو، اس وقت بچھائی جاتی ہیں۔ وہ بچھانے کی خواہش دوسرے اب ادارے سے کی جاتی رہی، مگر ہم کیونکہ پیٹرول بم پھینکنے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنی تنصیبات کو جلانے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم غلیل بردار نہیں ہیں، کیونکہ ہم عالمی قوتوں کے اعلی کار نہیں ہیں، کیونکہ ہم دنیا سے اور ان ممالک سے جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں ان سے فنڈ ریزنگ نہیں کرتے، نہ وہ پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں عالمی قوتوں کے کہنے پر اپنے ادارے میں بیٹھے ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو خوشحال مضبوط دیکھنے کے لیے عوام کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو پاکستان ہے اس میں ہوتے ہوئے میں جو دیکھ رہا ہوں پاکستانی قوم کی آنکھوں میں چمک، امید، میں دیکھ رہا ہوں کہ 2017 کے کردار جو ہیں وہ کٹہرے میں جاتے ہوئے، اور پاکستان نواز شریف کی قیادت میں 2000 پاکستان کا جو ہے وہ سفر واپسی کا انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہوئے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ اور خاص طور پر طاقتور ادارے میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کی آواز اگر روکی جائے گی، پاکستانی قوم کے فیصلوں کو اگر نہیں مانا جائے گا تو اس سے نقصان ہوگا۔ وہ نواز شریف کو لانے کے لیے اگر قوم جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے تو اداروں میں بیٹھے لوگ بھی اس کی تائید کریں گے۔ یہ ایک تبدیلی ہے پاکستان کے اندر جو 75 سالوں میں، اور خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے ادوار میں جو تبدیلی نہیں تھی وہ تبدیلی آج دیکھ رہے ہیں ایک قومی مفاد میں، کہ پاکستان 2017 کا ایک ترقی کرتا پاکستان ہمیں نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ اب میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، جو یہ شخص کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، ہم کسی کو رلانے کی بات تو نہیں کرتے، مگر جو یہ تکبرانہ باتیں کرتا تھا وہ آج اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اور اگر آج بھی جو اس نے کیا ہے اس پر فیصلے نہیں آئیں گے یا کسی دوسرے ادارے کی جانب سے سہولت کاری میسر رہے گی تو خدا نہ خواستہ پاکستان کو 9-10 مئی سے زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے یہ میں بات کروں گا کہ کوئی اگر مائنس چیئرمین پی ٹی آئی کا موازنہ سیاسی قوتوں سے، یا کوئی یہ سمجھے کہ مائنس نواز شریف رکھ کر بیلنس کرنے کی تاثر دے، وہ کسی طور پر نہ ملک کے مفاد میں ہوگا نہ قوم قبول کرے گی۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ کل شاہد فرحان نواسی صاحب نے آپ کی گورنمنٹ کی تنقید کی، انہوں نے کہا کہ 16 ماہ گزرے ہیں وہ 3 گورنمنٹ
ऐसा क्यों बिल पास ले गया? نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کوٹ کیا کہ 15 ماہ کی حکومت، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو بھی یہ بندہ بات کرتا ہے کہ کیا 15 ماہ پہلے اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض کی جمہوریت ہو، اور جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ وہ ارینج کر کے دیتے تھے کسی بل کو پاس کرنے کے لیے ممبران کو، جو خود وہ عمران خان کہتا ہے کہ ایجنسیوں کے لوگ جو تھے وہ میری حکومت چلا رہے تھے، میرے کیے ہوئے فیصلوں کو پر عمل درآمد کروا رہے تھے، تو وہ تو کسی طور پر بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا۔ جو ان 15 ماہ کی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان 15 ماہ، یہ جو 15 ماہ ہیں وہ پچھلے 4 سال کے ادوار سے اس لحاظ سے بہت حد تک بہتر تھے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کمزور جمہوریت ہے تو 15 ماہ پہلے تو جمہوریت تھی نہیں۔ آج اگر اس کو کمزور جمہوریت کوئی کہتا ہے تو وہ بھی حق بجانب ہے، کیونکہ 15 ماہ میں ہم تو یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ 2017 کا کوشش کے باوجود بھی پاکستان نہیں بنا سکے، یہ ایک قومی حکومت تھی، اور جتنے بڑے چیلنجز کا سامنا تھا ان میں ہوتے ہوئے جو بچا لی ہے جمہوریت، یا جو آئین بچا سکے ہیں، جو قانون نافذ کروا سکے ہیں، وہ بھی بڑا غنیمت جانتے ہیں۔ مگر یہ جمہوریت کی طرف آئین کی بالادستی کے لیے ایک سفر کا جو آغاز ہم 15 ماہ کے اندر کر سکے ہیں، مگر اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ اس مرد قلندر کو جاتا ہے جس نے خود کو، اپنے خاندان کو، اپنی جماعت کو جو ہے وہ مصیبتوں میں ڈال کر بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، اور اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہم پولیٹیکل ہیں۔ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی طور پر بھی ماورائے آئین فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ خود احتسابی کا عمل ایک ادارے کی جانب سے شروع ہوا، دیگر اداروں نے اس کو دیکھ کر بہتر پوزیشنیں لیں۔ ہاں، ایک بات درست ہے کہ ایک ادارے میں خاص طور پر آج تک نہ خود احتسابی ہو سکی، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مڈ ستمبر آئے تو شاید اس میں بھی خود احتسابی کا سلسلہ شروع ہو۔ جو بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اگر ایک شخص، ایک شخصیت کے گرد ایک ادارے کی پالیسیاں گھومیں، وہ کسی ادارے سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہوگی۔ بہت ایک تو آپ نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب مڈ ستمبر میں آئیں گے اور انتخابات ہوں گے، انتخابات کیا فیئر اینڈ فری ہوں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج سائفر کے حوالے سے بھی لیک ہو گیا، اس کے اوپر کیا ہے؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ بڑی یہ بھی تکلیف سے میں بات کرنے لگا ہوں۔ اگست کا مہینہ ہے، غازیوں کا، شہیدوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ان غازیوں شہیدوں کی وجہ سے آج ہم آزادی کی سانس لیتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائے کوئی کہ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، تو مجھے صرف کوئی یہ سمجھا دے کہ آزادی چاہتے کس سے ہیں؟ اس آئین سے چاہتے ہیں؟ خدا نخواستہ پاکستان سے چاہتے ہیں؟ کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ بات کہتا ہے اور سائفر کی ذکر کرتا ہے، تو یہ ہم پہلے دن سے جب یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک جھوٹ ہے، اور ہر دفعہ یہ اپنا بیانیہ بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ تو اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں اس کی سرپرستی کچھ لوگ کرتے ہیں، تو یہی تو سہولت کاری ہوتی ہے۔ اس وقت جو 8 ماہ پہلے جو سیٹ اپ تھا، جو کردار تھے اداروں میں بیٹھے، ان کو چاہیے تھا کہ جب اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا تو اس وقت اس کو کٹہرے میں لایا جاتا، مگر حکومت میں ہوتے ہوئے بھی جو 15 ماہ کی حکومت تھی وہ ہاتھ نہیں ڈال پا رہی تھی، کیونکہ اداروں میں اس وقت کے کچھ کردار ایسے تھے، ایسے طاقتور تھے 8 ماہ پہلے
کہ وہ تو اس منصوبے کا حصہ تھے، تو کیسے 15 ماہ کی حکومت اس پہ ہاتھ ڈال سکتی؟ ہاں آج یہ ضرور مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مخالف حکومت ہے اس لیے مجھے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ ہمیں بنایا جاتا رہا۔ تو اس لیے اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں آئین قانون کے مطابق کام کریں اور اس پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار کو بے نقاب قوم کے سامنے کیا جائے تاکہ فیئر اینڈ فری الیکشن پاکستانی قوم کو مل سکے اور ان انتخابات پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ جب تک ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوں گے نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ستمبر میں آ جائیں، تو کیا ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے ہیں؟ اور دوسرا کون سازش کر رہا ہے نواز شریف کو مائنس کرنے؟ دیکھیں میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے کسی دوسرے ادارے سے تھا یہ خواہش 8-9 ماہ پہلے بھی، اور آج کسی اور ادارے میں بیٹھے کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے جو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اسی وجہ سے ڈیلے ہوتا گیا۔ مگر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹ کسی کی باقیات کرنا بھی چاہے تو ہم کسی طور مڈ ستمبر سے آگے نہیں جائیں گے۔ نواز شریف کی واپسی انشاءاللہ یقینی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ملک نواز شریف کے بغیر جمہوریت ہو، آئین ہو، قوم کا اعتماد ہو، اب وہ بحال نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے خود کو مصیبت میں ڈال کے زہر کھا کر بھی پاکستان کے لیے، آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، پاکستانی قوم ان پر ہی اعتماد کرتی ہے، اور یہ واحد بندہ رہ گیا ہے، اللہ اس کو صحت والی زندگی دے، کہ قوم جس پر اعتماد کر رہی ہے۔ اور پاکستان کے وہ دوست ممالک بھی اب پاکستان میں اگر کوئی سیاسی شخصیت یا بڑے قد کی کوئی شخصیت کا نام ہے تو وہ نواز شریف کا نام ہے، جس پہ اعتماد کر کے پاکستان کو آگے چلایا جا سکتا ہے۔